ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقتل المكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه ابو داؤد. تیسری فصل سے درود و سلام کی میں نے ایک ہی حدیث پڑھی. راوی ہے حدیث پاک کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث پاک صحاح کی کتاب میں موجود ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کسی کو اچھا لگتا ہے کہ قدرت اسے پیمانہ خوب بھر کے دے، جس کسی کو بھی اچھا لگتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہمارے اوپر اور ہمارے اہل بیت پر درود و سلام بھیجے. یہ حضور فرما رہے ہیں. جب درود و سلام بھیجے تو اس طرح سے پڑھے. اب راستہ حضور بتا رہے ہیں کیسے پڑھے وہ. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں اور امی ہیں. امی آپ کا لقب ہے. حضور نبی بھی ہیں امی بھی ہیں. امی کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا ویسے ہی ہے. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. بس ام کے معنی عربی زبان میں ماں کے آتے ہیں اور ام کے معنی اصل میں اصل کے آتے ہیں. ام کے معنی اصل. ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ بچے کے لیے اصل وہی ہے ماں، ورنہ ام کے معنی اصل کے ہیں. فوج کے جھنڈے کو بھی ام کہتے ہیں اس لیے کہ اسی جھنڈے کے نیچے پوری فوج جمع ہوتی ہے. اس کو بھی ام ہی کہتے ہیں. اور شراب کو ام الخبائث کہتے ہیں. تمام بدکاریوں کی اصل جس نے شراب کیا وہ سب کچھ کرے گا. کوئی گناہ چھوڑے گا نہیں جلدی سے. اللہ بچائے اس سے. مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں. تمام شہروں کی اصل مکہ معظمہ اس کو ام القریٰ کہتے ہیں. جہاں ام کا معنی آئے گا وہاں اصل آئے گا. تو حضور اپنی اصل پر تھے. کسی درسگاہ میں، کسی مکتب میں، کسی کالج میں آپ پڑھنے نہیں گئے گا کبھی بھی نہیں. گویا آپ اپنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے تھے. آپ پڑھنے اس لیے نہیں گئے کہ قدرت نے انہیں روکا تھا کہ اے محبوب تم رکو، تمہیں کہیں پڑھنے کے لیے جانا نہیں ہے، سارا زمانہ تمہارے پاس پڑھنے آئے گا. اس لیے کہ تم اپنی اصل پر ہو. ہر چیز اپنی اصل کی طرف آتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلی. ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے. آئی بس تم کہیں مت جاؤ، روک دیا گیا. ہم تم کو پڑھائیں. اب کہیں گے یہ کہاں ہے؟ میں کہوں گا میں بتاتا ہوں. سنقرئک ہم تمہیں پڑھائیں گے. یہ کلام پر ان قریب، سین قریب کو بتاتا ہے. سین اور صوفا یہ قرب کو بتاتا ہے، نزدیکی کو. بہت دیر نہیں لگے کہ ہم پر تم کو پڑھائیں گے. سین زیادہ قرب کو بتاتا ہے تو سین ہی ہے یہاں صرف سنقرئک. اور پھر یہ شان سے پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں. آج تک کسی استاد نے باقاعدہ ہوش و حواس اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اپنے شاگرد کو ایسا پڑھا دیں گے کہ وہ بھولے گا نہیں. کسی نے نہیں سوائے خدا. میں ایسا تم کو پڑھاؤں گا تم بھولو گا. آج بات اس لیے حضور کی طرف بھول کی نسبت مت کرنا. بھول کر کے بھی نہیں کرنا. یادداشت میں تو جانے دی. ہم ایسا پڑھائیں گے تم کو کہ تم بھولو گے نہیں. اللہ ماشاء اللہ. مگر ہم جو تمہیں بھلانا چاہیں کسی حکمت کی وجہ سے تمہیں ہم اگر پڑھائیں گے بھی تو کبھی کبھی ہم ہی تم کو بھلائیں گے بھی تاکہ سنت نکلے، سجدہ سہو وغیرہ نکلے. بات سمجھ میں؟ تو آپ ان کی بالکل اصل پر تھے. کیا دنیا میں آپ کو کسی ایسے بے پڑھے کا علم ہے؟ پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں اس وقت. یہ چند آدمی چند سروں کو دیکھ کے نہیں گفتگو کر رہا ہوں. پوری دنیا سے اس وقت مخاطب ہوں میں. کیا کسی آپ کو ایسے آدمی کا بے پڑھے کا علم ہے جو کوئی ایسی کتاب پیش کرے جس کا جواب لانے میں ساری دنیا جو ہے عاجز ہو؟ اگر ہے تو اس کا نام بتاؤ. کیا کسی بے پڑھے کی مجال ہے جو ایسی کتاب لے آئے کہ پوری دنیا میں اس کا جواب
کسی سے نہ ہو سکا ہے کوئی؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو حضور قرآن لائے، آج تک قرآن کا کوئی جواب نہیں آیا. ایڑی چوٹی کا زور اس وقت بھی لگایا گیا ہے قرآن کا جواب لانے میں، اور آج بھی مغرب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن اس کا جواب تو نہ ہو سکا. رسوائی خوب ہوئی اور تباہی اب سامنے، تباہی اب سامنے. بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا مغرب کہ کسی طرح سے اس کتاب کا جواب لایا جائے، نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. وہ در یتیم، حضور در یتیم ہے. جس نے کبھی کسی مکتب میں پڑھنا نہیں سیکھا، اس نے تمام مکتب میں جتنی کتابیں سب کو دھو ڈالا. کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی جواب دیا. نہ کسی یہودی کی مجال ہے، نہ کسی نصرانی کی مجال ہے، نہ کسی منافق کی مجال ہے مسلمانوں میں تو اس کا جواب دیا. یہ قرآن ہی بس. صرف یہ نہیں کہ اس قرآن نے لات اور عزا کی دھول اڑا دی. آگے لکھتے ہیں ناز لات عزا برآورد گرد کی تورات و انجیل منسوخ کر. اس کتاب نے جس کا نام قرآن ہے صرف لات و عزا کی دھول نہیں اڑائی، وہ کھانے ہی صرف ایران نہیں ہوئے، تورات اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا. اب صرف قرآن پر عمل ہوگا. تورات اور انجیل کو بھی منسوخ. حضور کی شان ہی نہیں رہی ہے. ایک قرآن کافی ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. نہیں تو کوئی ایسا ان پڑھ جو آپ ان پڑھ کہنا چاہتے ہیں حضور کو، کسی ان پڑھ سے کوئی کتاب لکھوا کے لائیے تو ذرا سا، جس کا جواب لانے میں پوری دنیا قاصر ہو. لائیے تو تمہارے پرکھوں سے اور تمہارے مردوں سے نہیں ہو سکے گا. تم کیا لاؤ؟ اس دین کو مٹانے چلے ہو. تم خود لوگ انشاءاللہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹتے ہیں. مٹانے والے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. چرچا تیرا فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. چرچا تیرا. یہ امی جس کو امی آپ ان پڑھ کہنا چاہتے ہو، لکھتے بھی ہو زہر میں بجھے ہوئے قلم سے کہ اہل مغرب کو مخاطب کر رہا ہوں. تمہارا قلم زہر میں بجھا ہوا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ سفید ہے، دل تمہارا کالا ہے. بس یہ ایسے یتیم ہیں، ایسے در یتیم ہیں. امی وہ دقیقہ دانیال جو گتھی عالم میں کسی سے نہیں سلجھی، حضور نے سلجھایا اس کو. بلکہ آج بھی ایک دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ آج دنیا جن گمبھیر مسائل میں گھری ہوئی ہے اس کا حل دنیا کے پاس نہیں ہے. ہاں محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو چٹکی بجانے میں یہ مسائل حل کر دیتے. آج بھی یہ کہا جا رہا ہے امی جس نے یہاں کچھ نہ پڑھا، وہ دقیقہ دان عالم، سارے عالم کے راز اس کو معلوم ہے. بے سایہ، حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا. جس کا سایہ بھی نہ ہو اس کا ثانی کہاں ملے گا؟ اس کے جیسا کہاں ملے گا؟ ارے اگر برابر ہوتا تو سایہ ہی برابر ہو سکتا تھا، تو سایہ ہی نہیں ان کا. سایہ ہی برابر ہی نہیں کر پایا، سایہ ہی نہیں. بے سایہ ہے تو حضور بے سایہ، لیکن صاحبان عالم، لیکن تمام زمانے کے لیے جو ہے وہ چھتری بنے ہوئے ہیں، سب کی حفاظت کر رہے ہیں. یہی درود و سلام سب کی حفاظت کرتا ہے جس کا بیان چل رہا ہے. اور قیامت کے دن بھی حضور سب کے لیے سایہ بنے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا بڑا اچھا کہا، یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے، آپ کی نوری کمری سلامت رہے، حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے. حضور ہی کہیں گے آنا لگا میں تمہارے لیے ہوں. یہاں بھی حضور ہمارے لیے ہیں، وہاں بھی ہمارے لیے حضور ہی ہوں گے. نہ باپ کھڑا ہوگا، نہ ماں کھڑی ہوگی، نہ استاد کھڑا ہوگا، نہ پیر صاحب کھڑے ہوں گے، حضور کھڑے ہوں گے. وہاں کہیں گے آنا لگا. جہاں پیغمبر نفسی نفسی کریں گے وہاں حضور کہیں گے میں لوگوں کے لیے ان کی مدد کے لیے ہوں. آنا لگا میں سب کے لیے ہوں، پوری امت کے لیے ہوں. یہ ہے امی کا مطلب، سمجھے؟ نبی ہے. اسی لیے ایک ہی حدیث پڑھی تھی بابا. ابھی چند دن پہلے ایک بچے نے پوچھا تھا کہ ہم نے انگریزی کی جو کتابیں پڑھی اس میں ان پڑھ لکھ دیا. وہ تو زہر میں بجھا ہوا ان کا قلم آئیے. بہت سے لوگ ان کے مسلمان ہو گئے، بہت سے لوگ جو ہے اپنی خباثت پر رہے، جس سے مستشرقین کہا جاتا ہے. اچھا صاحب، تو حضور درود سکھا رہے ہیں. اب امی کا مطلب سمجھے، حضور اصل ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کی درود صلی اللہ علیہ نبی امی آیا ہے، یہ اصل ہے. یہاں بھی اصل ہے، وہاں بھی، اور عالم کی بھی اصل ہے، زمانے کی بھی اصل. یہاں روح محمدی ہی اصل ہے. بس آپ کیا سمجھو گے اس کو؟ وہی اصل ہے. تو اعلیٰ حضرت کی درود، اسی لیے امی لفظ ضرور آیا درود میں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. امی کا لفظ آیا. یہاں بھی وہی حضور نے خود یہ درود سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے؟ سن لیجیے. اے اللہ تو درود دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہے اور امی ہے، وہ ازواج ہی امہات المومنین، اور ان کی تمام پاک بیویوں پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں. جو مسلمان ہے اس کی کوئی ماں کو بھی اپنے برا کہتا ہے؟ کہا کسی نے؟ اگر کسی نے کہا تو اس سے بڑا کوئی برا نہیں ہو سکتا. اس کی برائی کے لیے اتنا بس ہے. اسی لیے جو ازواج مطہرات پر طعن و طنز کرتا ہے اس سے زیادہ گندا اور خبیث زمانے میں نہیں ہو سکتا کوئی. جسے مسلمانوں کی ماں کہا گیا ہے، جو اپنے ماں کو گالی دے اس سے زیادہ خبیث اور بدترین شخص کون ہو؟ وہ شیطان ہے پورا. وہ کہیں سے بھی دلیل لاتا ہے لائے. یہ حضور فرما رہا ہے، یہ درود بھیج رہے ہیں. اور آپ کی پاک بیویوں پر جو مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں امہات المومنین، ذریت ہی، اور آپ کی تمام اولاد پر، جتنی اولاد ہے سب پر درود. ذریت ہی وہ اہل بیت ہی، اور آپ کے تمام اہل بیت نسبی پر،
اہل بیت سکنا پر بھی، سب پر درود ہو. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر مومن پر درود ہو حضور کے وسیلے سے، توسل سے. جب سب کے لیے حضور ہے، پوری امت کے لیے، کیوں ریزرویشن کرتے ہو آپ؟ کیوں اپنا ذہن تنگ کر رہے ہو؟ کیوں گلی کوچے بند کر رہے ہو؟ کیوں دنیا کو تاریکی میں ڈال رہے ہو؟ کیوں اندھیرا ڈالنے کی کوشش ہے؟ اجالے میں لاؤ سب. اور آپ کے اہل بیت پر کیسا درود بھیج، کما صلیت علی آل ابراہیم، ایسا ہی درود بھیج جیسے جو تو نے ابراہیم پر بھیجا، اور آل ابراہیم ایسا ہی درود ان سب پر بھی بھیج. بس یہ ایک ہی درود یاد پڑھ دیا میں نے، اس کو یاد کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، خوب دیکھ لیجئے گا. اور نہیں تو اعلیٰ حضرت کا وہ درود ہے صلی اللہ علیہ نبی المی، اس کو یاد کریں، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.